حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں: آدم علیہ السلام کا بیٹا مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ کچھ نہیں وہ تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں زمانے کے تمام معاملات ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو گردش دیتا ہوں۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تکلیف وہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مشرکین اس کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے، یہ تحریر ان کے سامنے عرش پر موجود ہے۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: اگر مومن کو اس سزا کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں نافرمانوں کے لیے ہے تو اس کی جنت کی کوئی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہو۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جن و انس، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے، اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی ان 99 رحمتوں کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائیں گے، پھر 100 کی 100 رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنا بچہ تلاش کرتی پھر رہی تھی، جو ہی اسے بچہ ملا اس نے اسے اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ کی قسم نہیں، خصوصاً جب اسے بچے کو آگ میں ڈالنے کی قدرت بھی ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ عورت اپنے بچے پر جتنا رحم و پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و پیار کرتے ہیں۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک دیہات کے رہنے والے نو مسلم نے نماز میں ہی کہا: اے اللہ، صرف مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم کر، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو اس دیہات کے رہنے والے سے فرمایا: تم نے بڑی وسیع چیز کو تنگ کر دیا، گھبراؤ نہیں، رحمت تو اتنی ہے کہ سب پر چھا جائے، پھر بھی تنگ نہ ہو، تم ہی اسے تنگ سمجھ رہے ہو۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ذات
ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں کوئی شخص یہودی یا عیسائی ایسا نہیں جو میری نبوت کی خبر سنے پھر اس دین پر ایمان نہ لائے جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، اور اسی حال میں مر جائے تو یقیناً وہ دوزخیوں میں ہوگا۔ مسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب آپ سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا آپ سوئے ہوئے ہیں۔ کسی فرشتے نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے تمہارے ان ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک مثال ہے، اس کو ان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا وہ تو سو رہے ہیں، لہذا بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ ان میں سے بعض نے کہا بے شک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اور اس میں دعوت کا انتظام کیا، پھر لوگوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا، پھر جس نے اسے بلانے والے کی بات مان لی وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی وہ مکان میں داخل ہوگا اور نہ ہی کھانا کھائے گا۔ یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا اس مثال کی وضاحت کرنا تاکہ یہ سمجھ لیں۔ بعض نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، وضاحت کرنے سے کیا فائدہ؟ دوسروں نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل تو بیدار ہے۔ پھر کہنے لگے وہ مکان جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا، اور اس جنت کی طرف بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، لہذا وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعمتیں حاصل کرے گا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی دو قسمیں بنا دی، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ بخاری۔ فائدہ: حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کی یہ خصوصیات ہے کہ ان کی نیند عام انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں جبکہ انبیاء نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ ان کی نیند کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا ہے، دل نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور اس دین کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سچا ڈرانے والا ہوں، لہذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کو کچھ لوگوں نے تو اس کا کہنا مانا اور آہستہ آہستہ رات میں ہی چل پڑے اور دشمن سے نجات پالی۔ کچھ لوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے۔ دشمن کا لشکر صبح ہوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات مان لی اور میرے لائے ہوئے دین کی پیروی کی، وہ نجات پا گیا، اور یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو جھٹلا دیا جس کو میں لے
کر آیا ہوں وہ ہلاک ہو گیا۔ بخاری فائدہ، چونکہ عربوں میں صبح سویرے حملہ کرنے کا رواج تھا، اس وجہ سے دشمن کے حملے سے محفوظ رہنے کے لیے راتوں رات سفر کیا جاتا تھا۔